نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آج سے ہم سیرت النبوی پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیں سیرت کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس پرسنالٹی کو ہم فالو کر رہے ہیں یا جس کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، ہم جانیں وہ کیسے ہیں، جس کے بارے میں جتنا ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں نا اتنی محبت ہماری بڑھ جاتی ہے۔ جب محبت بڑھے گی تو ایمان بھی بڑھے گا، اور یہ محبت خود اتباع کو جنم لیتی ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار صرف اور صرف قرآن کے ہی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، گویا وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ خوشی، غم، دکھ، سکھ، لوگوں کے ساتھ معاملات، گھر میں، گھر سے باہر، میدان جنگ میں، حکومتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے تعلق، حقوق اللہ، حقوق العباد بہتر طور پر ادا کرنے کی پوزیشن میں بندہ آ جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں بہترین بیلنس لاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، جد و جہد کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہم تک پہنچایا، اور اس اسلام کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے ہمارے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کے شرف سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روگردانی سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اور اپنی دنیا آخرت برباد کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، پھر کیوں ہم نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے دل اپنے اپنے پسندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پتھروں سے بھی زیادہ سختی سے جمے ہوئے ہیں؟ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کے باوجود ہم انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 80۔ پھر سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور جس شخص سے محبت ہو اس کے بارے میں جاننا انسان کی فطرت ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی مقصد ہے ہمارا سیرہ پڑھنے کا، کیونکہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جس انسان کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو ہم جتنا جانتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری محبت اس کے لیے بڑھتی ہے، اور محبت بڑھتی ہے تو اتباع کو جنم لیتی ہے۔ تو اسی لیے تاکہ ہمارے لیے اتباع سنت آسان ہو جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔